کہ اگر آپ نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا اور ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، پھر آپ گئے کام سے، آپ اللہ کے کام کے نہیں رہے۔ اللہ نے تو آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مومنانہ رویہ ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ اصل میں ہم یعنی جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں اور جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، وہ خالص ایک دنیا دارانہ ماحول تھا، ہے۔ تو اس ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور دراصل ہمیں جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، اس کی پہچان نہ ہمارے والدین نے کرائی ہے، نہ ہم خود سوچتے ہیں۔ میں تمام مسلم امت سے مخاطب ہوں کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ دیکھیں، یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، ابھی بنائی ہے اللہ نے، اور ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہمیں سب چیزیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ہمیں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ تو اگر کوئی بھی شخص، یہ ایک میں ابتدائی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی شخص دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا اور دنیا کو یا دنیا کے فائدے کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، تو اس کا مطلب یہ گمراہ ہو گیا، بس سیدھے الفاظ میں راستہ گم ہو گیا اس۔ تو ہم سب گمراہ ہیں، پوری مسلمان امت۔ ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ پھر اتفاقاً ہم پیدا ہو گئے ہیں ایک مسلمان کے گھر میں، جو روایتی مسلمان تھا۔ اس کے ہمارے آباء و اجداد صدیوں پہلے، ابھی جو بھی ہے، تو انہوں نے دین کو نہ سمجھا، نہ سمجھے، نہ سمجھنا چاہا، اور انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا، دنیا کی تعلیم، دنیا کی طرف اور دنیا کی باتیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو ہوم ورک کتنا ضروری سمجھتے، پوچھتے بھی ہیں، وہ بھی کرتے ہیں ہوم ورک ہوم ورک ہوم ورک۔ ہم خود جب چھوٹے تھے تو گرمیوں کی جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہوم ورک ہمیں ملا کرتا تھا، وہ ہم پہ ایک بوجھ ہوتا تھا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی پہ نہ ہو۔ چھٹی ہمیں اچھی لگتی تھی، چھٹیاں ہمیں اچھی لگتی تھی، کام بوجھ لگتا تھا، بہرحال کرنا کرتے تھے، ورنہ ڈنڈے کھاتے، سختی ہوتی تھی یا جو بھی ہے۔ تو کہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ دراصل جب آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے، تو پھر آپ دین کو بھی نہیں جان سکتے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے اور آپ کی نظر صرف ظاہر تک محدود ہے، اب دین آپ کی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ بس وہ روایات ہوں گی، اور بس رسومات اور روایات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ پھر آپ کو مجبوراً بعض اوقات کرنی پڑتی ہے۔ بعض اولاد کو ماں باپ کہہ کے نمازی بناتے ہیں، یا نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی۔ آپ دیکھ لیں نا، جو والدین جنہوں نے سنا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بات ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کی اس کو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ، یہ بات سب نے سنی بھی ہے۔ تو والدین کے نظر میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ اب وہ اگر نصیحت بھی کرتے ہیں، نماز کی کرتے ہیں، بھئی جو بھی کرو نماز مت چھوڑنا، جو بھی کرو
جو بھی کرو، مطلب یہ نہیں کہتے کہ جو بھی کرو، نماز کی پابندی. جو جن کے ماں باپ نمازی ہیں وہ بس تھوڑا سا اصرار کرتے ہیں بچوں کے بارے میں، بچہ میرا نماز نہیں پڑھتا، نماز کا پابند نہیں، باقی تو بڑا اچھا بچہ ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے. ہم فیس بک پہ بھی ہیں، تو ایک پیر صاحب ہیں، اور میں نہیں کہوں گا کہ گدی نشین ہیں، بہرحال دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں پیر ہوں، یہ بھی ہوں. کہتے ہیں درود شریف نہ چھوڑو، بس اس کو 24 گھنٹے بس ایک معمول بنا لو. باقی جو اپنی مجلس ہے دین کو بیان نہیں کرتے، بس درود شریف. تو اب یہ دیکھیں، مطلب جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ ملا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کہتے ہیں درود شریف. تو یہ سارا یہی حال ہے. علماء کے پاس جائیں تو بس دین کے ظاہر کی بات کریں گے، مسجد میں داڑھی کی بات کریں گے، پائنچے. ابھی میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا نا، پچھلے جمعے، تو 2 مسئلے تھے امام کے، داڑھی اور پائنچے اونچے کرو، پائنچے اونچے رکھو. میں نے جو سنے 10 منٹ میں آخری. خیر مومنانہ رویہ میرا موضوع ہے. تو یہ ایک بڑی، یعنی وہی بات میں پھر کروں گا کہ اگر آپ نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا اور ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، پھر آپ گئے کام سے، آپ اللہ کے کام کے نہیں رہے. اللہ نے تو آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے کام کے لیے بنایا ہے. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، حکم ہے اللہ کا. تو واقعی اگر یعنی دیکھا جائے تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ انسان تک ہدایت پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے. میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کی مدد کیا ہے. انسانوں کو ہدایت پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. پھر اس کے لیے پیغمبر اور بھیجیں 1,24,000 آخری نبی آ گئے ہمارے. اب دوسرا نبی تو نہیں آئے گا. اب یہ لوگوں کو ہدایت کون پہنچائے گا؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن آج دیکھ لیں کون یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، آپ دین سے، ایک تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ دین کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. عبادت کا لفظ لے لیں، عبادت آپ نے کچھ خاص راتوں تک محدود کر لی ہے. آج عبادت کی رات ہے، اخباروں میں بھی پڑھیں گے آج عبادت کی رات ہے، شب معراج ہے، عبادت. ایک دفعہ ہم کراچی گئے تھے نا میرے خیال سے، تو عصر کا ٹائم تھا یا اس طرح، تو بڑا رش بنا ہوا تھا میرے خیال سے. تو بڑا رش بنا ہوا تھا. کیا ہے بھئی؟ شب قدر کی رات ہے، آج لوگ آ رہے ہیں نمازی، رش بنا ہوا تھا. ایک مسجد تھی. یہ مطلب آپ دین کو سمجھے نہیں ہیں، عبادت کو آپ نے بس محدود کر لیا. عبادات اسلامیات کی کتابوں میں پڑھیں نا، عبادات کا الگ چیپٹر ہے، پھر معاملات کا الگ چیپٹر ہے. وہ عبادات ہیں اور یہ معاملات ہیں. اب یہ تو دین کو آپ سمجھیں گے نہیں. آپ دین میں پی ایچ ڈی پڑھ لیں، 8 سال درس نظامی پڑھ لیں، دین کو آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ کون مسجد میں ہمیں کون کہتا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور پائنچے اونچے کرو؟ یہی 8 سال کے جو پڑھ کے آئے ہیں یہی ہمیں کہتے ہیں. یا قربانی کے مسائل بیان کریں گے. میں نے اپنی زندگی میں مسجد کے ممبر سے دین کی وضاحت نہیں سنی ہے کہ دین ہے کیا. تو 68 سال میری عمر ہے، تو آپ لگا لیں جتنے بھی میں نے ہوش و حواس میں مسجد سے، کیونکہ میں خطیب تو نہیں ہوں، دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. مسجد سے اب ظاہر ہے کہ ایک اجتماع ہے، اس میں بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ کچھ نصیحت کی بات کریں. خیر، تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں
خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا، اور نہ صرف جاننا ہوگا بلکہ اس پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کافی، جاننا کافی نہیں ہے، اس پر یقین کرنا اور اس کو مان لینا یہ الگ بات ہے۔ ایک خزانے کا پتہ مطلب ہے کہ مثال ہے، پرانے زمانے میں ہوتے تھے دفینے، لوگ بینک وغیرہ ہوتے نہیں تھے، دفینے کوئی پوشیدہ جگہ، کوئی دفینے کا آپ کو پتہ بتاتا ہے، آدمی بھروسے والا ہے جو بتا رہے ہیں، نقشہ بتا دیتا ہے، یہ بھئی یہ راستہ، یہ تو آپ کو تو یقین ہی نہیں آتا، تو آپ اس دفینے کے پیچھے نہیں جائیں گے، یقین نہیں آیا نا، اس شخص کو آپ نے جھوٹ سمجھا، یعنی اگر آپ نے تلاش نہ کیا اور حاصل نہ کیا تو آپ کا یقین نہیں آیا۔ یہی بات ہمارے اسلام کی ہے، پیغمبر آتا ہے ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کے حالات بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف میں نے مثال بیان کی ہے، اس سے وہ ہوگا جو کہیں زیادہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہمیں یقین نہیں ہے تو ہمیں دنیا کی طلب برقرار رہتی ہے، جنت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم